غنی وانتم الفقراء، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ ہی غنی ہے، بقیہ سب کے سب فقیر ہیں۔ کرنا اور کرنا، ہم تم چاہے جیسے ہوں مگر غریب نواز اللہ کے فقیر تھے، اور ایسے فقیر تھے کہ ہندوستان میں قدم رکھا تو ہندوستان کی تاریخ بدل گئی۔ کائنات نے دیکھا آپ تشریف لائے تو آپ جب تشریف لائے تو اجمیر مولا کے علاقے میں جگہ سمانا ہے، سمانا کا بادشاہ تھا تلفری راج چوہان کا داماد، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہاں پہلے آ گئے اور مجھ سے ملاقات ہو گئی تو میں نہایت کی آسانی اور چپکے سے ان کی ہتیا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس نے سوچا کہ لے آؤ، خبر ملی کہ یہاں آ گیا ہے کوئی۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ آدمی اپنے ساتھ لوٹا رکھے ہوئے ہے، اپنے ساتھ مصلی رکھے ہوئے ہے، اپنے ساتھ قرآن رکھے ہوئے ہے، بقیہ کوئی سامان نہیں ہے، جس پتھر سے ٹیک لگاتا وہی اس کا تکیہ ہوتا ہے، جس زمین پر بیٹھ جاتا وہی اس کی بیٹھک ہوتی ہے، جہاں لیٹ جاتا وہی اس کا بسترا ہوتا ہے۔ تب وہ سمجھ گیا یہی وہ اللہ کا فقیر ہے جو ہمارے ہندوستان میں چرچت ہے، لے آؤ ویوستھا کرتے ہیں۔ خادم کو بیچ کر آپ کو انویٹیشن دیا، مدعو کیا، بلایا اور کہا ہمارے وہاں آپ کی دعوت ہے، دعوت پہ تشریف لائیں۔ غریب نواز نے فرمایا دعوت قبول کرنا تو میرے آقا کی سنت ہے، ہمیں تمہاری دعوت قبول ہے، کوئی بات نہیں، ہم قبول کرتے ہیں، مگر ہاں ایک بات یاد رہے کہ دعوت تو قبول کرتے ہیں، دعوت سے انکار نہیں ہے، مگر ہم تمہارے محل میں آ کر کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا تمہارے ہماری بیٹھک پر پہنچانا ہوگا۔ کہاں ہمیں قبول ہے۔ انتظامات بڑھ گئے، قسم قسم کے کھانے بنوائے گئے، شاہی کھانے کا جواب نہیں تھا۔ ہندوستان میں ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ارے یہ عربی لوگ ہیں جو فقیر ہیں، بھوکے ہیں، ہمارے کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کھانا بنا تو خادموں کے ذریعہ اس میں زہر ملوا کے پہنچوا دیا گیا، زہر حل ملایا گیا، مہلک زہر، کیا آدمی ایک آدھ لقمہ کھا لے تو بچنے کی امید نہ ہو، ایسا زہر ملا دیا۔ اور جب لے جایا گیا غریب نواز کے دربار عالی وقار میں، جب کھانا رکھا گیا تو آپ نے نظر فرمائی ہے، توجہ دینا، یہ نظر ولایت اللہ نے عطا فرمائی۔ بندہ جب اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو اسے 4 آنکھیں عطا کر دیا۔ یوں تو 2 آنکھ ہمارے سر میں ہے جو دکھائی پڑ رہی ہے، 2 آنکھ دل میں بھی ہے، مگر وہ آنکھ کھلی نہیں ہے، وہ کھلتی تب ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قربت بارگاہ ربی میں مزید پیش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سلیکٹ کر لیتا ہے، اپنی بارگاہ کی قربت عطا فرما دیتا ہے، اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے، تب بندہ 4 آنکھوں سے دیکھتا۔ 2 آنکھیں جو سر میں ہے اسے بصارت کہتے ہیں، 2 آنکھیں جو دل میں ہے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ غریب نواز نے نگاہ ناز فرمائی اور ارشاد فرماتے ہیں اچھا، خادم کو قریب ملا کہا یہ تو کھانے میں زہر بھیجا ہے۔ خادم مطلب سے ہاتھ ماندے کھڑا، حضور کیا ہے؟ کہا کھانے میں زہر بھیجا ہے۔ کہا اچھا اس نے زہر بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں زہر۔ اچھا ایسا کرو ایک کپڑا لے آؤ۔ تو ایک کپڑا سرکار غریب نواز کے دربار میں پیش کیا گیا، ارشاد فرماتے اس برتن کے کنارے بچھا دیا گیا، جتنے کھانے تھے سب میں زہر تھا۔ آپ نے نگاہ ناز فرمائی، جیسے ہی اپنی نگاہ ڈالی نا وہ کھانا سے زہر چھٹنے لگا۔ ارشاد فرماتے دعوت تو ہم نے قبول کی تھی، دعوت قبول کرنا سنت ہے، کھانا تو آ گیا، ہم نے کھانا کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کھانے کی دعوت قبول نہیں۔ اب جب زہر بھی ہے کھانے میں تو لو کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا۔ توجہ دینا،
اور اس فرمان پر غور کرنا، یہ اللہ کا فقیر بول رہا ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بول رہا ہے، یہ اللہ کا تقرب اللہ یافتہ بندہ بول رہا ہے، یہ وہ بول رہا ہے جو بول دے تو وہی ہو جائے۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا کھانا میں کھاؤں گا، زہر بادشاہ کھائے گا، کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھا دیا گیا، نگاہ ناز فرمائی تو زہر نکلنے لگا، چھٹ چھٹ کر زہر ایسا لگتا جیسے اس کے پاس ہاتھ پاؤں اٹھ اٹھ کے کپڑے پہ گرنے لگا، زہر اکٹھا ہو گیا، کھانا چھٹ کے ہلا ہلا ہو گیا۔ آپ نے اس کپڑے کو لپیٹا اور گٹھر بنا کر خادمین کے حوالے کر دیا، جو آئے تھے کھانا لے کر ان کے حوالے کر دیا، کہا لے جاؤ کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائیں گے۔ توجہ دینا اور غور کرنا، وہ زہر لے کر کے جب خادم محل میں گئے، کھانا یہاں غریب نواز نے تناول فرمایا اور زہر لے کر وہ محل میں گئے تو جیسے محل میں پیش کیا، کہا یہ کیا ہے؟ تو خادمین کہتے ہیں یہ تو زہر ہے، جو زہر ڈالا گیا تھا نا اسے انہوں نے اپنی نگاہ سے نکال دیا اور نکال کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا۔ اتنے میں اس بادشاہ کی ساس پرتھوی راج چوہان کی ماں موجود تھی، وہ دیکھتی ہے تو کوسنے لگتی ہے، ڈانٹنے لگتی ہے، برا بھلا کہنے لگتی ہے۔ بادشاہ نے کہا نہ میں ایسی غلطی کرتا، ڈانٹ سنتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انعام و اکرام ملنے کے بجائے ہم سے یہ تخت بھی چھین لی جائے، ہم سے ہمارا یہ عہدہ بھی لے لیا جائے۔ وہ پاگل سا ہو گیا، اپنے سروں کو دیواروں میں لگانے لگا، چوٹ اتنے زور کی لگی کہ بوکھلا گیا، ایسا لگتا پاگل ہو گیا۔ آگے بڑھا اور کپڑے کی گٹھر کھولا، کھول کے وہ زہر اٹھایا اور منہ میں ڈال گیا۔ دنیا نے دیکھا، غریب نواز نے فرمایا تھا کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا، تو وہی ہوا جو اس مرد قلندر نے کہہ دیا۔ اندازہ فرمائیے اور غور فرمائیے، جب یہ بزرگ قدم جما دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ اپنی مرضی سے ہٹائیں گے یا پھر انہیں اللہ ہی ہٹائیں گے۔ حالانکہ ہٹانے کے لیے تو یہاں سب تیار ہے۔ اما پرتھوی راج چوہان اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، یہ جب بٹا کٹا چھٹا نہیں تھا تب ہندوستان کا راجا تھا۔ آپ سوچیں کیسا کر و فر رہا ہوگا، مگر کتنا ہو کر و فر ہو جائے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سامنے ان کے جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کوشش بہت تھی، طریقہ کار بہت اپنائے گئے اور ہٹانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی، تمام